بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا اور یہ حملہ بہت بڑا حملہ ہے جو کہ تہران میں، قم میں، کاشان میں اور دیگر جو کچھ صوبے ہیں وہاں پر بڑے اٹیک کی صورت دیکھا گیا ہے اور یہ اٹیکس کیے گئے ہیں۔ یہ حملہ جو ہے وہ عین اس وقت ہو رہا ہے جب مذاکرات کا سلسلہ بھی پوری طرح سے معطل نہیں ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، اور اسرائیل نے امریکہ کی آشیرواد کے بعد اور پھر امریکہ نے بھی اس کے اندر شامل ہو کے فضائی اور بحری حملہ جو ہے وہ تہران کے اوپر کیا ہے۔ یعنی آبنائے حرمز کا اب جو یعنی فضائی کے بعد جو بحری حملہ ہے، اب اس میں ایک بہت اہم گزرگاہ جو آبنائے حرمز کی ہے، اس کو اب کیا اس کے اندر صورتحال ہوگی، اس کا اثر پوری دنیا کے اندر پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی مؤثر اور جسے کہنا چاہیے جس بہت ہی اہم گزرگاہ ہے۔ بہرحال اس وقت تک جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہیں، اس کے بعد اب تازہ ترین جو خبریں ہیں اس کے مطابق ایران نے بھی بیلسٹک میزائل جو ہے اس کا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پہلی جو ایک فورس ہے اس کے طور پر یا پہلا اٹیک جو ہے وہ ان میزائلوں کی صورت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مزید اٹیکس بھی جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کے اندر بھی سائرن بجائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے عراق کی سرحد کے اوپر بھی، یعنی جو عراق کے اندر امریکی بحری یا جو بری ان کی افواج ہیں وہاں پہ موجود، یا ان کے جو بیڑے وہاں پہ موجود ہیں، یا ان کا جو سیٹ اپ وہاں پہ موجود ہے، اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اٹیکس ایران کر سکتا ہے۔ یہ ایک قطر اور بحرین میں امریکی سفارت خانوں نے اپنے عملوں کو جو ہے وہ بھی پناہ گاہوں میں جانے کا کہہ دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں جگہوں پر بھی امریکی جو سیٹ اپس ہیں وہ موجود ہیں اور ان کو ایران جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے آج تقریر کی، اس میں باقاعدہ یہ اناؤنس کیا کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ان کے وہ جوہری ہتھیار ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایران کے عوام کو کہا کہ اس کے بعد آپ باہر آئیں اور اس کے بعد اپنی جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دیں اور حکومت پر قابض ہو جائے، یعنی کہ خود وہ آنے کے لیے تیار ظاہر نہیں کر سکتے یہ کام، تو انہوں نے ایران کی عوام کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اکسانا شروع کر دیا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی فضائی حملے کر رہے ہیں، بحری حملے کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ آئے۔ اور پاسداران انقلاب جو کہ ایک بڑی فورس ہے ریولیوشنری گارڈ، اس کو بھی ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ہتھیار پھینک دیں ورنہ آپ کو جو ہے وہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل کے جو میزائل حملے ہیں اس میں ایران نے جو جوابی کارروائی دی ہے اس میں اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلوں کی شناخت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے اس میں کئی جگہوں پر سائرن بھی بجے ہیں۔ IDF کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیلی فضائیہ خطرات کو روکنے اور ضرورت کے مطابق نشانہ بنانے کے لیے کارروائی کر رہی ہے تاکہ خطرہ ختم کیا جا سکے، یہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ عوام سے دوبارہ انہوں نے کہا کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایات پر عمل کرے۔ اسی طرح ایران کے اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور میزائل حملوں کے بعد تہران کے اندر مختلف مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ صدارتی جو محل ہے اس کے اوپر بھی کہا گیا ہے کہ حملہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ٹرمپ جو ہے اس نے ایران کے اوپر ایک مرتبہ پھر یہ الزام لگایا کہ وہ ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جس سے کہ یورپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا ہے، دوسری طرف یورپ کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف کہ وہ آپ پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اور وہ جوہری ہتھیار ایسے بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ تو ملٹیپل پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہ حملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایران نے جو رسپونڈ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیشن کے جو سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے تہران میں اور دوسرے شہروں پر آج جو حملے ہوئے اس پہ رد عمل دیا اور کہا ہے کہ ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا مگر آپ نے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس کا انجام اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے یہ ایرانی حکام نے پہلے یہ خبردار کیا تھا کہ کوئی بھی حملہ خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے اس کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے، ان کے جو مختلف ظاہر ہے کہ جو اخبار رساں ان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ اور اسی طرح سے جو باقی ایران ہے اس میں اس پہ حملے کے اندر اب ملٹیپل یا ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو اپنائی گئی ہے، اس کا حملے کا جواب یقینی طور پر اب ایران دے گا، اور ایران نے ایک یعنی بیلسٹک میزائل کا حملہ تو داغ دیا ہے اسرائیل کی جانب، لیکن جو اب
خطے کے اندر مختلف ان کی امریکہ کی جو ان کے جو سیٹ اپ ہے اور ان کے جو مختلف ان کے جو وہاں پر دفاعی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موساد نے ایرانیوں کے لیے یعنی عوام کے لیے جو حکومت مخالف ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے اضافی محفوظ ٹیلی گرام چینل کا بھی آغاز کیا ہے. اور اس اسرائیلی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نے موساد نے ایرانیوں کے لیے اضافی جو چینل شروع کیا ہے, اضافی محفوظ چینل, اس پہ معلومات وہ شیئر کریں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اس مشن میں یہ تاکہ وہ مدد کر سکے. انہوں نے یہ بھی اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے ایرانی بھائیوں اور بہنوں آپ کے اکیلے نہیں ہیں, اور فارسی میں یہ ابتدائی پوسٹ جو ہے وہ کی گئی ہے اور کہا ہے کہ ہم مل کر ایران کو اس شاندار دنوں کی طرف لوٹائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ رضا پہلوی جو ہے ان کا بھی ایک ٹویٹر کے اوپر لمبا چوڑا پیغام آ گیا ہے جس میں کہ وہ اپنی ایرانی عوام کو اکسا رہے ہیں. تو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو حملے ہیں اس کا مقصد پہلے ہر صورتوں کے اندر اندرونی اور بیرونی طور پر جو ہے وہ ایران کو تنہا کرنا ہے, ان کو نقصان پہنچانا ہے. اور اگر باہر سے حملے ہوں گے اور اندر سے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی حکومت کے خلاف, جو کہ ظاہر ہے ایک سازش تیار کی گئی ہوگی آلریڈی, اور پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں بارہا کہ وہاں پہ لوگوں کو اکسایا جاتا ہے اور ان کو پھر کھڑا کیا جاتا ہے اپنی حکومت کے خلاف. تو اب بڑے پیمانے پر اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک سول وار کسی صورتحال جو ہے وہ ایران کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان اس سے کسی صورت بھی جو ہے وہ الگ نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا صوبہ جہاں پہ انریسٹ ہے اس وقت, انسرجنسی ہے, اور وہ بلوچستان ہے, وہ ایران کے بلوچستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہاں کی جو موومنٹ ہے وہ یہاں کی موومنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی, یعنی وہاں پہ جو ایک پاکستان مخالف اور ایران مخالف جو وہاں پہ بلوچستان کے ایریا کے حوالے سے جو وہاں پہ ایک بغاوت ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. لہٰذا اس بغاوت کا جو اثر ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اندر ایران کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں, جس کو کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ توڑا جا سکے یا اس کے ٹکڑے کیے جا سکے, تو خدا نہ خواستہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی ہوگا. اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اب اہمیت کی حامل ہے. دوسری جانب پاکستان نے بھی افغانستان پر حملہ کیا ہے, اور افغانستان پر کل رات کو بھی بہت سے اٹیکس کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پہ, ننگرہار کے اندر, کندھار کے اندر, خوست کے اندر پاکستان نے نشانہ بنایا ہے مختلف چیک پوسٹوں کو, ان کے جو بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو بھی, اور یہ کامیاب حملے جو ہے وہ جاری ہیں. اس میں 250-300 سے کے قریب طالبان مارے گئے ہیں, جس میں کہ طالبان خوارج بھی ہیں, طالبان تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں. البتہ جو ان کے ہیڈز ہیں جو کہ پاکستان کا ٹارگٹ ہے, نور ولی محسود ہو یا ملا ہیبت اللہ ہو, ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان اچیو کرنا چاہتا ہے, جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا حاصل. لیکن پاکستان نے مؤثر جو دفاعی اپنی حکمت عملی ہے وہ اس میں اختیار کی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ سوال کیا گیا کہ افغانستان پر پاکستان نے حملہ کیا, جس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فیلڈ مارشل کی اور پاکستان کی تعریف کی, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک جاری کیا ہے بیان, اور اس بیان کے مطابق جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے, اور افغانستان پر حملہ جو ہے وہ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے کیا ہے. یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے, اور امریکہ اس وقت تک پاکستان کے اسٹانس کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اسرائیل کی جانب سے آنے والے دنوں کے اندر جو اٹیکس ایران کے اوپر ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور ابھی بھی ہو چکے ہیں, ایک تو ایران سرپرائز دے سکتا ہے, اور ایران کا جو سرپرائز ہے وہ ان کو نظر آ سکتا ہے. دوسری جانب جو ایران کے اوپر حملہ ہے یہ اب ایک لامحدود جنگ میں بھی بدل سکتا ہے. اس جنگ کا شکار جہاں جہاں ایران حملے کرے گا, اگر وہ قطر ہے, یو اے ای ہے یا دیگر بیسز ہے اس خطے کے اندر, امریکہ کی عراق کے اندر بیسز ہے, تو پھر وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ خطہ جو ہے وہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ آگ میں جھلسے گا, اور یہ جنگ جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے اور اس کے خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اس کے صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تو آبنائے ہرمز جو ہے اس کو, جو کہ گزرگاہ ہے, اس کو بھی اس کو بند کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کو بند کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جو ایک پوری دنیا کو
تیل کی ترسیل کا جو ایک کی گزرگاہ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، اور معاشی اعتبار سے بھی ایک پوری دنیا کے لیے جھٹکا ہوگا، اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی جھٹکا ہوگا۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک لامحدود جنگ کا آغاز ہے، اور ایران جو ہے وہ یقینی طور پر سرپرائز بھی دے گا، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس کے پاس بحری اور بری طاقت موجود ہے، بحری اور فضائی طاقت، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے دونوں ملکوں کا یہ اٹیک اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایران کو وہ ہر صورت جو ہے وہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ایران کے اندر کیا لوگ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایران کے اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے مجموعی طور پر وہ ایران کے فیور میں وہ امریکہ کے خلاف ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ 30-32 ہزار لوگوں کو ایران نے جو ہے وہ پچھلے جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں ان کو پھانسیاں دی، ان کو مطلب وہ مارے گئے، اور اگر اب صورتحال خراب ہوتی ہے تو ایک سول وار کی طرف بھی خدا نخواستہ ایران جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ سو یہ وہ اب تک کی اطلاعات ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ حملہ بہرحال ایران اپنی بقا کے لیے اس حملے کے دفاع میں آگے آیا ہے، اور اس نے پہلا اٹیک جو ہے وہ کر دیا ہے۔ مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔